آج ہم ایک ایسی قدیم تحریر پر بات کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر انسانی نفسیات کے دو آپریٹنگ سسٹمز کے بارے میں ہے۔ جی۔ ایک سسٹم سخاوت اور بھروسے پر چلتا ہے اور زندگی کو آسان بناتا ہے، جبکہ دوسرا خوف اور خود غرضی پر مبنی ہے اور راستے کو مشکل بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے ہاتھ میں جو متن ہے اس کا عنوان ہے اللیل یعنی رات، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس میں دیے گئے آئیڈیاز آج کی دنیا میں ہماری کامیابی اور ذہنی سکون کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ اس کی شروعات بہت ہی کیا کہیں ڈرامائی ہے۔ شروع میں ہی دو بالکل الٹ تصویریں دکھائی گئی ہیں۔ جی ہاں۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو۔ یہ صرف شاعری نہیں لگتی، اس میں کوئی گہری بات چھپی ہوئی ہے۔ بالکل، یہ قسمیں ایک طرح سے ایک سٹیج سیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا۔ رات اور دن، اندھیرا اور اجالا، سکون اور ہلچل، اور اس کے فوراً بعد متن ایک اور جوڑے کا ذکر کرتا ہے، نر اور مادہ۔ ٹھیک ہے۔ ان تمام مثالوں کا مقصد ایک ہی نقطہ بیان کرنا ہے کہ جس طرح یہ چیزیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اسی طرح انسانوں کی کوششیں، ان کی جد و جہد، وہ بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ تو متن کا مرکزی خیال اسی ایک جملے میں ہے؟ جی، ان سعیکم لشتیٰ، یعنی یقیناً تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، یہی ساری بات کی جڑ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، یا یوں کہیں کہ دو طرح کے راستے ہیں۔ یہ تو ایک بڑا دعویٰ ہے۔ جی، بہت بڑا۔ متن پھر ان راستوں کی تفصیل بتاتا ہے۔ پہلا راستہ اس شخص کا ہے جو دیتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور سب سے اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن اس کا انعام بڑا دلچسپ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اسے دولت ملے گی یا کامیابی، بلکہ کہا گیا ہے تو ہم اسے آسانی کے لیے سہولت دیں گے۔ جی، آسانی کی طرف سہولت دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑا مبہم لگتا ہے۔ یہ اس پورے متن کا سب سے گہرا تصور ہے۔ دیکھیں، یہ صرف مادی آسانی کی بات نہیں ہو رہی۔ اچھا، یہ ایک نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ متن یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی شخص سخاوت، ذمہ داری اور اچھائی پر یقین کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو ایک مثبت فیڈ بیک لوپ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک فیڈ بیک لوپ؟ جی، یہ صرف روحانی بات نہیں ہے، یہ ایک طرح سے وہ کیا کہتے ہیں، نیورو پلاسٹیسٹی کی طرح ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ یعنی جس طرح آپ کوئی ہنر سیکھتے ہیں، جیسے گٹار بجانا، تو آپ کا دماغ اس کے لیے راستے بنا لیتا ہے اور وقت کے ساتھ وہ کام آسان ہوتا جاتا ہے۔ بالکل وہی بات ہے۔ متن کہہ رہا ہے کہ نیکی اور سخاوت بھی ایک عادت یا ایک مسل میموری بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا کردار ہی ایسا بن جاتا ہے کہ آپ کے لیے اچھے کام کرنا اتنا ہی فطری ہو جاتا ہے جتنا سانس لینا۔ آپ کو اس کے لیے ہر بار خود سے لڑنا نہیں کرتا۔ راستہ خود بخود ہموار ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس کی کوشش آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس سکے کا دوسرا رخ دیکھیں تو وہ کافی پریشان کن ہے۔ متن دوسرے راستے پر چلنے والے شخص کی بات کرتا ہے جو بخل کرتا ہے اور بے پرواہی برتتا ہے اور سب سے اچھی بات کو جھٹلاتا ہے۔ اس کے لیے کہا گیا ہے تو ہم اسے سختی کے لیے سہولت دیں گے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، سختی کی طرف سہولت دینا۔ یہ تو ایک تضاد لگتا ہے۔ یہ تضاد نہیں بلکہ ایک متوازی حقیقت ہے۔ اچھا؟ جس طرح اچھائی کا راستہ آسان ہوتا جاتا ہے، اسی طرح منفی رویے، کنجوسی، تکبر اور سچائی کا انکار یہ بھی اپنا ایک چکر بناتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے برائی کرنا آسان ہو جاتا ہے؟ بالکل، ان کے لیے منفی کام کرنا، جھوٹ بولنا یا خود غرض ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ مشکل اور پریشانی ان کی زندگی کا معمول بن جاتی ہے۔ تو یہ صرف آخرت میں ملنے والی سزا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ سفر کی نوعیت ہی مشکل اور تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ وہ اسی دلدل میں مزید دھنستے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ بات تھوڑی تقدیر پرستی یعنی فیٹلسٹک نہیں لگتی کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے برائی اور آسان ہو جائے گی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں سے نکلنے کا راستہ کہاں ہے؟ کیا متن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ اپنے راستوں میں پھنس جاتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، متن یہ نہیں کہہ رہا کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں، بلکہ یہ انسانی نفسیات کے ایک رجحان کو بیان کر رہا ہے۔ انتخاب تو ہر لمحہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے اعمال ہمارے لیے کچھ راستوں کو زیادہ آسان اور کچھ کو زیادہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک وارننگ ہے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ آپ کی شخصیت کو ویسا ہی بنا رہا ہے۔ یعنی آپ وہی بن جاتے ہیں جو آپ بار بار کرتے ہیں؟ بالکل،
اس ساری بحث میں دولت کا کردار بہت مرکزی لگتا ہے، خاص طور پر اس دوسرے راستے والے شخص کے لیے جو بخل کرتا ہے۔ جی متن ایک بہت چپتا ہوا سوال پوچھتا ہے، اور اس کا مال اسے کیا فائدہ دے گا جب وہ ہلاک ہوگا؟ یہ سیدھا سیدھا اس شخص کی ذہنیت پر حملہ ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، استغنا، جسے ہم بے پرواہی کہہ رہے ہیں۔ جی، لیکن یہ صرف لاپرواہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک پوری ذہنیت ہے۔ یہ وہ آئی ایم اے سیلف میڈ مین والی سوچ ہے جو کہتی ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی اخلاقیات کی، نہ خدا کی، نہ کمیونٹی کی۔ اچھا، میری دولت اور میرا سٹیٹس ہی میری ڈھال ہیں۔ متن کہہ رہا ہے کہ جس چیز پر تم اتنا بھروسہ کر رہے ہو وہ موت یا تباہی کے سامنے بالکل بیکار ہے۔ یہ ایک وہم ہے، ایک خطرناک وہم جس کی جڑیں تکبر میں ہوتی ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ دنیا میں تو بخیل اور خود غرض لوگ اکثر زیادہ کامیاب اور خوشحال نظر آتے ہیں، ان کی زندگی تو بظاہر بہت آسان لگتی ہے۔ صحیح۔ متن اس تضاد کو کیسے حل کرتا ہے؟ دیکھیں، متن ظاہری کامیابی کی بات ہی نہیں کر رہا، اچھا، وہ اندرونی کیفیت اور سفر کی نوعیت کی بات کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس بہت دولت ہو لیکن اس کی زندگی ذہنی دباؤ، خوف اور بے سکونی سے بھری ہو۔ اس کا ہر رشتہ فائدے اور نقصان پر مبنی ہو، اس کے لیے دوسروں پر بھروسہ کرنا مشکل ہو، سخاوت کرنا مشکل ہو۔ متن اسی اندرونی سختی کی بات کر رہا ہے۔ تو ظاہری چمک دمک اکثر اندر کی تاریکی کو چھپا رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ دو راستوں کی بات تو بہت واضح ہے، لیکن پھر اچانک بات ہدایت اور کائنات کی ملکیت پر چلی جاتی ہے۔ جی متن کہتا ہے، یقیناً ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے، اور یقیناً آخرت اور دنیا ہمارے ہی لیے ہے۔ پہلی نظر میں تو یہ دونوں موضوع بالکل الگ لگتے ہیں۔ ہاں، لگتے ہیں۔ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق بہت گہرا ہے۔ جب متن نے اس شخص کی بات کی جو اپنی دولت کی وجہ سے بے پرواہ ہو گیا ہے تو فوراً یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کس بنیاد پر بے پرواہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ جس ہدایت کی تمہیں ضرورت ہے اس کا منبع کوئی اور ہے، اور جس دنیا اور آخرت پر تم اختیار جمانا چاہتے ہو اس کا مالک بھی کوئی اور ہے۔ تو یہ اس استغنا یا خود انحصاری کے وہم کو توڑتا ہے۔ بالکل، یہ کہہ رہا ہے کہ صحیح راستہ انسان خود ایجاد نہیں کرتا، وہ اسے فراہم کیا جاتا ہے۔ انسان کا کام صرف اسے قبول کرنا یا رد کرنا ہے۔ جب سب کچھ اسی کا ہے تو انسان کا تکبر بے بنیاد ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پرسپیکٹو چیک ہے۔ یہ اس شخص کو اس کی اصل حیثیت یاد دلا رہا ہے جو خود کو کائنات کا مرکز سمجھ بیٹھا ہے۔ بالکل، یہ بڑی تصویر دکھا رہا ہے کہ تمہاری کوششیں، تمہاری دولت، تمہاری زندگی، یہ سب ایک بڑے نظام کا حصہ ہیں، تم اس کے مالک نہیں ہو۔ اور اس حقیقت کو ماننا پہلے راستے کی بنیاد ہے، اور اسے جھٹلانا دوسرے راستے کی۔ اس کے بعد نتائج بہت صاف لفظوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی وارننگ ہے جی جس میں سب سے زیادہ بدبخت شخص داخل ہوگا، اور اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہے۔ یہ بالکل دوسرے راستے کا منطقی انجام لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی شخص ہے جس نے سچائی کو جھٹلایا اور اپنی دولت کے تکبر میں منہ موڑ لیا، لیکن اس کے مقابلے میں بچائے جانے والے کی تفصیل وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اچھا، جو اس ساری بحث کا نچوڑ ہے وہ سب سے زیادہ پرہیزگار الاتقا ہے۔ اور یہ وہ حصہ ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس شخص کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنا مال خود کو پاک کرنے کے لیے دیتا ہے، جی لیکن اس کے فوراً بعد اس کی نیت کو واضح کیا گیا ہے، جو کمال کی بات ہے۔ اور کسی پر اس کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، سوائے اپنے رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے۔ یہی اس متن کے اخلاقی نظام کا دل ہے۔ صحیح۔ عمل یعنی مال دینا اپنی جگہ اہم ہے، لیکن نیت اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ کوئی لین دین والی خیرات نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ کسی کا احسان اتارنا ہے؟ نہ کسی کا احسان اتارنا ہے، نہ معاشرے میں واہ واہ کروانی ہے، اور نہ ہی کسی سے کوئی کام نکلوانا ہے۔ یہ نیت والی بات تو آج کے دور میں بہت زیادہ متعلقہ ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پرفارمیٹیو چیریٹی بہت عام ہے۔ بالکل۔ لوگ خیرات کرتے ہیں اور اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں تاکہ لائکس اور تعریف ملے۔ متن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ دے کر بدلے میں شکریہ، عزت یا سوشل میڈیا پر لائکس کی بھی توقع کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد خالص نہیں۔ صحیح ہے۔ یہ تو خود غرضی کی ایک بہت ہی لطیف قسم ہے۔
آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ متن اسی لطیف خود غرضی کی نفی کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ حقیقی نیکی وہ ہے جس کا محرک صرف اور صرف اپنی روح کو پاک کرنا اور اپنے رب کو راضی کرنا ہو۔ اس میں کوئی دنیاوی فائدہ یا شہرت مقصود نہ ہو۔ بالکل نہیں۔ یہ عمل کو مکمل طور پر بے غرض بنا دیتا ہے۔ دینے کا مقصد خود کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ دوسروں پر برتری جتلانا۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اتنی گہری نفسیاتی اور اخلاقی بحث کے بعد متن اس نیک شخص کے لیے ایک بہت ہی سادہ لیکن طاقتور وعدے پر ختم ہوتا ہے، جی، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ اور یہ راضی ہو جائے گا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ بہت خوبصورت ہے۔ یہ صرف جنت یا آخرت کا وعدہ نہیں ہے، اچھا؟ یہ ایک گہری اندرونی کیفیت کا نام ہے، ایک ایسا سکون اور اطمینان جو اس شخص کو ملتا ہے جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر بے غرضی سے دیتا ہے۔ وہ دنیا کی تعریف یا تنقید سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ اپنی کوششوں کے نتیجے سے راضی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی نیت خالص تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بات شروع کی تھی اس خیال سے کہ انسانی کوششیں رات اور دن کی طرح ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ جی، پھر ہم نے دو الگ الگ راستے دیکھے، ایک دینے، ذمہ داری قبول کرنے اور ایمان لانے کا، جو زندگی میں اچھائی کے راستے کو آسان بناتا ہے، اور دوسرا راستہ کنجوسی، تکبر اور انکار کا۔ جو زندگی کو اندرونی طور پر مشکل بنا دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ان دونوں راستوں میں حتمی فرق صرف ظاہری عمل کا نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی گہری نیت کا ہے۔ صحیح۔ کیا کوشش کا مقصد خود انحصاری، تکبر اور دنیاوی فائدہ ہے، یا اس کا مقصد اپنی روح کو پاک کرنا اور کسی بالاتر حقیقت سے جڑنا ہے؟ کیا انسان اپنی ذات کے لیے جی رہا ہے یا کسی اعلیٰ مقصد کے لیے؟ بالکل۔ راستہ صرف اس سے متعین نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی متعین ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے کس چیز کو آسان بنا رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی اپنی کوششوں کے بارے میں ایک سوال اٹھاتا ہے۔ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے بڑے فیصلے اور اعمال ہمارے لیے کون سا راستہ چلنا آسان بنا رہے ہیں؟ کیا ہم سچ بولنے کو آسان بنا رہے ہیں یا جھوٹ بولنے کو، سخاوت کو یا بخل کو؟ کلا